ماشاءاللہ، اب میں 10 منٹ خطاب کرنے کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں مولانا احمد رضا صاحب کنواری، وہ تشریف لائیں اور اپنا خطاب سامعین کے روبرو پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا نبینا بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس مختصر سے وقت میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع تو بڑا طویل ہے، لیکن انشاءاللہ اس موضوع کا خلاصہ اس مختصر سے وقت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور بالخصوص یہ موضوع عوام اہل سنت کے نام ہے اور ان کے لیے ہے، اور وہ موضوع ہے عالم اسلام اور سنیت۔ آج کی یہ محفل بلا شبہ یہ وہ محفل ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب علماء کی محفل میں جاؤ تو زبان سنبھال کے رکھو، اور جب اولیاء کی محفل میں جاؤ تو دل سنبھال کے رکھو۔ اور بلا مبالغہ میں سمجھتا ہوں آج کی محفل یہ وہ محفل ہے کہ ہمیں اپنے دل کو بھی سنبھالنا ہے اور ہماری زبان کو بھی سنبھالنا ہے۔ آج کی یہ کانفرنس فیضان مارہرہ و بریلی کانفرنس کے نام سے منعقد کی گئی ہے۔ بس اسی نام کی برکت سے چند اہم باتیں آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہے، اور جس کی پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، تو ہم الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، جاننے والے ہیں اور اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ آج دنیا کے اندر باطل طاقتیں مختلف طریقوں سے عوام اہل سنت کو گمراہ کرنے کی ناپاک کوششیں کر رہی ہے۔ بے شمار حربے استعمال کیے گئے، مزید اور استعمال کیے جائیں گے، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر یہ کرم فرمایا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی، یعنی اس امت کی اکثریت کا جو حصہ ہوگا وہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ لہذا اگر یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ دنیا کی اکثریت گمراہی پر ہے، امت مسلمہ یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی اکثریت گمراہی پر ہے، تو ہم اسے قبول نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر متفق نہیں ہوگی۔ تو عوام کو یہ عقیدہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت، یہ فاتحہ، یہ درود، یہ عقائد اہل سنت و جماعت، یہ صرف اور صرف ہندوستان کی مروجہ رسومات ہیں اور عقائد ہے، لیکن مکے اور مدینے اور عالم عرب سے ان عقائد کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک ذہن عوام کو دینے کی ایک زمانے سے کوشش کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ میں ابنائے جامعہ میں سے ہوں اور ہمارے اساتذہ موجود ہے، اسی کا فیض ہے اور انہی کا فیضان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بھی یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم نے عرب ممالک کا دورہ کیا، وہاں تعلیم حاصل کی، اور وہاں کے بے شمار ممالک کے بے شمار علماء اور مشائخین سے روابط بنے، تو ان عرب علماء اور عرب عوام کا عقیدہ جاننے کا ہمیں موقع ملا۔ تو میرے عزیزوں دوستو، بالخصوص مکے اور مدینے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ حرمین شریفین پر
سعودیوں کی حکومت ہے، لہٰذا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ خانہ خدا جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، زائرین آتے ہیں، طواف کرتے ہیں، وہ حرمین شریفین کی پاک سرزمین، تو وہاں پر جو بھی حکومت کرے گا وہ صحیح ہوگا، اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ حرمین شریفین پہ کسی خیر کا تسلط ہو جائے؟ یہ تصور دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دیکھیے، حرمین شریفین کے اندر جو خانہ خدا ہے، حرم پاک ہے، خانہ کعبہ ہے اور مدینہ منورہ ہے، آپ کو جان کر یہ بڑی خوشی ہوگی کہ چند کچھ سال پہلے متولی خانہ کعبہ جب ہندوستان تشریف لائے تو مجھے یہ شرف ملا کہ میں نے ان کے ساتھ ان کی صحبت میں رہ کر ترجمانی کی اور ان کی خدمت میں رہنے کا ہمیں موقع ملا، تو قریب سے ہم نے جانا، اور اس کے بعد پھر خانہ کعبہ کے متولی کی دعوت پر یہ بھی تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کروں کہ خانہ کعبہ کے اندر جانے کا موقع مجھے نصیب ہوا، تو میں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے جو مشاہدات دیکھے ہیں، میں اپنی بڑائی کرنے کے لیے یا کوئی اور مقصد سے نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ اس مقصد میں یہ جو حکمت ہے وہ ہے اہل سنت و جماعت تک صحیح اس کا مقصد اور عقیدہ پہنچانا۔ تو الحمدللہ متولی خانہ کعبہ کے ساتھ ہم ہندوستان میں بھی رہے اور مکہ مکرمہ میں بھی رہے، ہم نے یہ دیکھا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج بھی جو کلید برداران کعبہ ہے، جو متولیان کعبہ ہے، وہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے ماننے والے ہیں، اور جو عقائد مسلک اعلی حضرت کے ماننے والوں کے ہیں، الحمدللہ وہی عقائد متولیان خانہ کعبہ کے بھی ہے۔ یہاں تک کہ ایک ایسا مومنٹ آیا، ایک ایسا موقع آیا کہ ہم نعت کی محفل میں تھے اور نعت خواں نعت پڑھ رہے تھے، اور نعت پڑھتے پڑھتے انہوں نے درمیان نعت میں طلال بدر علینا گنگنایا، اور سب عوام اہل سنت بیٹھ کر سن رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ شیخ کا چہرہ سرخ ہو گیا، ایک عجیب سی بے چینی اور بے قراری دیکھی، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ یہ کیسے سننی ہے کہ طلال بدر علینا کلام پڑھا جا رہا ہے اور اسے بیٹھ کر سن رہے ہیں؟ اس کا حق تو یہ ہے کہ مدینے کے بچیوں نے جس طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کھڑے ہو کر استقبال کیا تھا، تو اس کلام کو یہ اہل عرب کا عقیدہ ہے اور اہل عرب کا طریقہ ہے کہ وہ کبھی بھی اس کلام کو بیٹھ کر نہیں پڑھتے بلکہ کھڑے ہو کر سنتے ہیں۔ تو ان باتوں سے کیا معلوم ہوا کہ الحمدللہ وہ اہل سنت و جماعت کے ماننے والے ہیں، بلکہ ان کی نجی محفلوں میں ہم نے ان سے سوال کیا کہ حضرت آل سعود کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ تو انہوں نے زیادہ کچھ نہیں کہا، دو جملے میں کہا کہ آل السعود آل الیہود، کہ جو آل سعود ہے وہ آل یہود ہے، بس اتنا ہی کہنا ان کے لیے کافی تھا۔ تو الحمدللہ غسل کعبہ ہوتا ہے، غسل کعبہ میں شریک ہونے والے جتنے مہمانان ہوتے ہیں انہیں غسل کعبہ میں شریک ہونے کے بعد خانہ کعبہ کے تبرکات تقسیم کیے جاتے ہیں، اسی نیت سے تقسیم کیے جاتے ہیں تاکہ پوری دنیا تک ان تبرکات کا فیض و برکات پہنچ جائے۔ تو میرے عزیزوں دوستو، تو خانہ کعبہ پر جو خانہ کعبہ کا جو متولی ہے وہ الحمدللہ سنی ہے، اور کیوں نہ ہو، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان بن طلحہ جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی اسلام سے پہلے ہوا کرتی تھی، جب آپ اسلام لائے تو آقا علیہ السلام نے بلایا عثمان بن طلحہ کو اور کہا، اے عثمان، یہ خانہ کعبہ کی چابی ہے، اور آج اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، اسلام کو فتح عطا فرمایا، آج یہ چابی کا مالک میں ہوں، میں جسے چاہوں اسے عطا کر دوں، لیکن اے عثمان، قبل اسلام یہ چابی تمہارے پاس ہوا کرتی تھی، اور آج اللہ نے تمہیں یہ شرف بخشا کہ تم داخل اسلام ہو چکے ہو، تم شرف صحابیت سے مشرف ہو چکے ہو،
لہٰذا یہ چابی میں تمہیں عطا کرتا ہوں، اور صرف تم کو نہیں بلکہ خذوہ مخلدا، کہ اے عثمان یہ اس تولیت خانہ کعبہ کی تولیت میں صرف تمہیں نہیں دے رہا ہوں بلکہ آنے والی تمہاری نسلوں کو عطا کر رہا ہوں۔ ضمانت دی ہے آقا علیہ السلام نے، خذوہ مخلدا۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے یہ بھی تاکید فرما دی، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ آنے والے وقتوں میں، آنے والے صدیوں میں ظالم حکومتیں آئے گی، ان کے پاس ایمان ہوگا کچھ نہیں ہوگا، وہ ناپاک کوشش کریں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے آل شیبہ کو وہ ضمانت عطا فرمائی اور کہا لا یأخذ منک الا الظالم، کہ اے عثمان تم سے چابی نہ لے گا مگر ظالم، تو جو بھی اس چابی کو چھیننے کی کوشش کرے گا حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں وہ ظالم ہو جائے گا۔ اسی لیے آج بھی سعودی عرب کے اندر جتنے بھی ظلم ہوئے، زیادتیاں ہوئی ہیں، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن خانہ کعبہ کی تولیت کو نہیں چھینا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کی تولیت کو آج بھی اسی خاندان میں رکھا گیا ہے، اور وہ تولیت الحمدللہ خاندان آل شیبہ کے اندر برقرار ہے۔ میرے عزیزوں دوستو، مدینہ منورہ کے جو کلید بردار ہے ان سے بھی ملاقات کا موقع ملا۔ الحمدللہ جب ان سے پہلی ملاقات ہوئی تو ہم نے کیا دیکھا کہ شیخ کے سامنے ایک دفتر رکھا ہوا ہے، اب وہ دفتر کوئی اور چیز کا دفتر نہیں تھا بلکہ نعت مصطفیٰ کا دفتر تھا۔ اسے گنگنا رہے تھے، بڑا اطمینان ہوا کہ الحمدللہ مدینے میں بھی ہماری حکومت ہے اور مکے میں بھی ہماری حکومت ہے۔ اب چلتے ہیں مسجد اقصیٰ کی طرف۔ مسجد اقصیٰ کے امام سے ملاقات ہوئی تو الحمدللہ ہم نے ان کا بھی عقیدہ اہل سنت و جماعت کے مطابق پایا۔ لہذا یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اطمینان رکھیں۔ اللہ اکبر۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم